انگلینڈ کے مشہور کرکٹر ڈیوڈ ویلی نے دنیا کرکٹ کی مہنگی ترین لیگ آئی پی ایل کو چھوڑ کر پاکستان سپر لیگ 10 کے ڈرافٹ کے لیے خود کو منتخب کر لیا ہے اور باقاعدہ طور پر انہوں نے سگنیچر کر دیے ہیں۔ اور ڈیوڈ ویلی نے یہ کارنامہ کیوں سر انجام دیا ہے اور اس کے بعد کس قدر ان کو پاکستان میں محبت مل رہی ہے اور شائقین کرکٹ جو ہیں وہ کس قدر ان کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ کھلاڑی جو کہ ڈیوڈ ویلی نے یہ فیصلہ کیوں لیا، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، اصل کہانی کیا ہے، اور اس سے پہلے کیا وہ پاکستان میں کھیل چکے ہیں یا نہیں، اور ان کی پرفارمنس کس قدر رہی، یہ تمام تر تفصیلات آپ کو آج کے اس ولاگ میں بتائیں گے۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ اگر دنیا کرکٹ کی تمام جو لیگز ہیں ان کی بات کی جائے تو سب سے مہنگی جو لیگ ہے وہ آئی پی ایل ہے، اور یقیناً ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر پاکستان کی 5 لیگ کوئی کھیل کر ایک پلیئر وہاں پر ایک لیگ کھیلتا ہے تو اس کو وہاں سے دگنا معاوضہ جو ہے وہ ملتا ہے، اور بہت سے کرکٹر جو ہے وہ وہاں پر زیادہ معاوضہ حاصل کرنے کے لیے آئی پی ایل کا میچ جو ہے وہ کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو ڈیوڈ ویلی ہے اس نے پاکستان کے سپر لیگ جو 10 آڈیشن ہے اس کے لیے خود کو کیوں سلیکٹ کیا اور باقاعدہ طور پر ڈرافٹ کے اوپر سگنیچر کر لیے ہیں۔ اور اس کے اوپر آپ کو سب سے بڑی بات بتاتا چلا جاؤں کہ حال ہی میں انگلش کرکٹ بورڈ نے اپنے کھلاڑیوں کو آئی پی ایل کے علاوہ باقی دیگر جتنی بھی لیگز ہوتی ہیں ان کے لیے این او سی دینے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے علاوہ ساتھ انگلینڈ کے بڑے مشہور کرکٹر اور بھی تھے جو پاکستان میں آ کر کھیلنا چاہتے تھے، لیکن انگلینڈ نے ان کو روک دیا تھا، این او سی جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ابھی تک یہ معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہو پایا، لیکن اس کے باوجود انگلش کے اور بھی کئی کرکٹر جو ہیں وہ اعلان کر چکے ہیں اور انہوں نے پاکستان میں ہونے والے سپر لیگ کا جو 10 ایڈیشن ہے اس کے لیے خود کو جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی جو نمائندگی ہے وہ پاکستان کے لیے وہ جو پی ایس ایل کی ٹیمیں ہیں ان کے لیے وہ لازمی جو ہے وہ ظاہر کروائیں گے۔ اپنی جو کہ کرکٹ بورڈ کے یہ پابندی لگنے کے باوجود ابھی بھی جو انگلینڈ کرکٹر ہیں وہ اپنی جو پسند کا اظہار کر رہے ہیں وہ پاکستان میں کھیلنا پسند کریں۔ اب ناظرین کرام، کچھ وجوہات یہ ہیں ہمارے ایک انالیسس کے مطابق کہ جب آئی پی ایل میں پلیئرز کو سلیکٹ تو کر لیا جاتا ہے لیکن وہاں پر بہت سے پلیئرز کو باہر بیٹھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کو معاوضہ بھی ادا کر دیا جاتا ہے لیکن ان کو وہاں پر کھیلنے کا موقع کم ملتا ہے، اور اسی وجہ سے بھی بہت سے پلیئر جو ہیں وہ دل برداشتہ ہو کر دوبارہ آئی پی ایل کھیلنا پسند نہیں کرتے، اور بھی وہاں پر بڑی ہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو پلیئرز ہیں وہ جو کہ انڈیا میں جا کر کھیلنا پسند نہیں کرتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے تو حال ہی میں ڈیوڈ وارنر جو کہ آسٹریلیا کے مایہ ناز بلے باز رہ چکے ہیں اور دنیا کرکٹ کا ایک بڑا نام ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے ایک ٹیلنٹ پیدا کرنا ہے یا آپ نے ٹیلنٹ کے طور پر کھیلنا ہے اور اپنے ٹیلنٹ کو آپ نے نکھارنا ہے تو آپ پاکستان میں جا کر پی ایس ایل کھیلنے، اور اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے اور آپ کو پیسے کی لالچ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے پیسہ زیادہ کمانا ہے اور آپ نے ٹیلنٹ نہیں سیکھنا، ٹیلنٹ نہیں کمانا، تو بھائی صاحب پھر آپ جا کر بھارت میں آئی پی ایل کھیل لیں۔ تو یہی معاملہ شاید ڈیوڈ ویلی کی جانب سے بھی ہوا ہے کہ اس نے یہ سوچا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ ہے، سکلز ہے، اور میں یہاں پر سکلز سیکھ سکتا ہوں، مجھے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ڈیوڈ ویلی کی بات کی جائے تو انہوں نے پاکستان میں 2023 کا پی ایس ایل ہے اس میں ملتان سلطان کی جانب سے وہ کھیلے تھے، اور وہاں پر ان کی ایوریج کی بات کی جائے تو 11 میچز میں انہوں نے 15 وکٹس حاصل کی تھی، 7.98 کی جو 48 کی جو اکانومی ہے اس سے، اور ساتھ ان کے 18.40 کی اکانومی سے انہوں نے یہ اس سیزن میں، اور اس سیزن کے جو چوتھے سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے وہ فاسٹ بولر تھے، اور اس سے پہلے انڈین پریمیم لیگ کے لکھنؤ سپر جائنٹس کا وہ حصہ تھے اور وہاں پر ان کے اسکاؤٹ کا باقاعدہ وہ حصہ تھے، اعلان ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہاں سے کھیلنے سے انکار کر دیا اور پاکستان کے جو پی ایس ایل ہو رہا ہے اس کے لیے انہوں نے خود کو جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا ہے، اور یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے ان کے لیے بھی، اور پاکستان کی عزت جو ہے اس سے مزید جو عزت و وقار بڑھا ہے، اور پاکستانی جو شائقین کرکٹ ہیں ڈیوڈ ویلی کی اس کاوش کے اوپر یا ان کی پاکستان کے لیے محبت کے اوپر وہ بھی اپنی محبتیں جو ہیں وہ ان کے اوپر نچھاور کر رہی ہیں۔ اور دوسری جانب اگر بات کی جائے تو غیر ملکی کھلاڑیوں کی رجسٹریشن کا جو سلسلہ ہے وہ پاکستان میں ہونے والا سپر لیگ جو 10 آڈیشن ہے اس کے لیے جاری ہے، اور باقی دیگر جو پلیئرز ہیں وہ خود کو اس ڈرافٹ کے لیے سلیکٹ کروا رہے ہیں، اور پاکستان میں جو سپر لیگ یہ ہونے جا رہی ہے اس میں اس وقت تقریباً جو 10 سے 12 جو غیر ملکی کھلاڑی ہیں انہوں نے اپنا نام رجسٹر کروا لیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ابھی کچھ دیر پہلے کی خبر ہے مستفیض الرحمان جو ہیں انہوں نے بنگلہ دیش کے
انہوں نے بھی اس کے اوپر پاکستان کے جو ڈرافٹ ہے اس کے اوپر سگنیچر کر دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسلان کو اجازت دیکھتے رہیں SPN نیوز۔